جب ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ہانی ابن عروہ کے ماننے والے اور اس کے کنبے والے تقریباً 30,000 افراد ابن زیاد کے دربار کے باہر پہنچ گئے اور انہوں نے شورغل شروع کر دیا کہ ہانی ابن عروہ کو آزاد کیا جائے۔ تو قاضی شریح کو خرید کر ابن زیاد نے تمام لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ جب اس تمام معاملے کو حضرت مسلم ابن عقیل نے دیکھا تو حضرت مسلم ابن عقیل نے منصور امت کا نعرہ بلند کیا اور اپنے تمام اصحاب اور یاران سے کہا کہ اب ہم اپنی خفیہ سرگرمیوں کو تبدیل کرتے ہیں اور اب ہم ابن زیاد کے دربار کا محاصرہ کریں گے۔ اس طرح سے حضرت مسلم ابن عقیل اپنے تمام اصحاب کو لے کے ابن زیاد کے دربار پہ پہنچ گئے اور ابن زیاد نے اپنے دربار کے تمام دروازے بند کر دیے اور اپنے آپ کو اندر بند کر دیا۔ اس طرح سے ایک دروازہ تھا کہ جس کا حضرت مسلم ابن عقیل کو پتہ نہیں تھا۔ اس دروازے کو رومیوں کا دروازہ کہا جاتا تھا، جو کہ ایک خفیہ دروازہ تھا جسے جنگ کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے کچھ جاسوسوں کو ادھر سے بھیجا اور یہ منادی کروا دی کہ شام سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو کوفے کے اندر پہنچنے والا ہے، اور جب وہ لشکر پہنچ جائے گا اس کے بعد کسی کو امان نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہر وہ شخص جو ابن زیاد کے خلاف اور کوفے کی خلافت کے خلاف کھڑا ہے اس کو امان نہیں دی جائے گی، نہ اس کی اولاد کو امان ہوگی نہ اس کے مال کو امان ہوگی۔ تو اس منادی کے نتیجے میں شام تک حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ فقط 30 افراد رہ گئے۔ تمام اہل کوفہ چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل ان 30 افراد کو لے کے مسجد میں گئے اور نماز پڑھانا شروع کی، لیکن جیسے ہی حضرت مسلم ابن عقیل نماز پڑھا کے پیچھے ہٹے تو کیا دیکھا، کوئی بھی شخص ان کے پیچھے نہیں موجود۔ تو ابن مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے اور ابن زیاد نے اعلان کیا کہ ہر جگہ مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈا جائے، جہاں سے ہو سکے مسلم ابن عقیل کو تلاش کیا جائے۔ اب مسلم ابن عقیل جو کہ ایک بیگانے تھے، کسی گھر کو پتہ نہیں جانتے تھے، کہیں پہ ان کا ٹھکانہ نہیں تھا، جاتے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جو کہ علاقہ تمام کا تمام حضرت مسلم ابن عقیل کا دشمن تھا، اور وہاں جا کے ایک دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک عورت آئی اور اس نے مسلم ابن عقیل سے کہا، اے بندہ خدا تو کون ہے؟ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں مومنہ ہوں، میں تجھے پناہ دیتی ہوں، تو میرے گھر آ جا۔ اس طرح سے وہ اپنے گھر مسلم ابن عقیل کو لے گئی اور اسے کھانا کھلایا اور اسے پانی پلایا اور اس کو کہا کہ تو اس کمرے میں چھپ جا، اور میرا بیٹا جو کہ ابن زیاد کا ایک سپاہی ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا وہ تجھے ابن زیاد کے حوالے کر دے گا۔ تو اس طرح سے مسلم ابن عقیل کو اس مومنہ نے اپنے ایک حجرے میں پناہ دے دی۔ لیکن جب اذان کے وقت اس کا بیٹا آیا تو اس کو پتہ چل گیا، تو اس کو کسی طرح سے معلوم ہو گیا کہ مسلم ابن عقیل یہاں ہے، اور اس نے ابن زیاد کو جا کے خبر کر دی، اور ابن زیاد نے اپنے ایک لشکر کو بھیجا۔ یہ لشکر ابن اشعث کی سربراہی میں آیا اور انہوں نے چاہا کہ جا کے مسلم کو اس مومنہ کے گھر سے گرفتار کریں، لیکن جیسے ہی مسلم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اے مومنہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے تمہارے گھر میں کوئی فوجی آئے یا کوئی غیر محرم آئے، لہٰذا میں خود کو باہر لے جاتا ہوں۔ حضرت مسلم خود دروازے سے باہر آ گئے اور اس طرح سے ان سے جنگ کرنا شروع کی۔ جنگ کرتے کرتے حضرت مسلم ابن عقیل نے بہت سے افراد کو فنار کیا۔ ابن اشعث نے کہا، اے مسلم ابن عقیل، اگر تو ہتھیار پھینک دے تو میں تجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں تجھے ابن زیاد سے امان نامہ لے دوں گا اور تجھے امان مل جائے گی، تو اگر تو ہمارے ساتھ ایسے ہی لڑتا رہا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل جو کہ تنہا تھے اور اتنے سپاہیوں سے لڑ لڑ کے تھک چکے تھے، انہوں نے امان کے نام کے اوپر تلوار رکھ دی، مگر جیسے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کو لے جایا گیا دربار میں تو مسلم ابن عقیل نے ابن زیاد سے سوال پوچھا
کہ آیا تجھے پتہ ہے کہ ابن اشعث نے مجھے امان کے نام پہ مجھ سے تلوار لی ہے، وگرنہ میں تلوار رکھنے والا نہیں تھا، میں جنگ کر رہا تھا، کیا تو مجھے ایمان دے گا؟ تو اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، میں امان نہیں دے سکتا، میں تجھے امان نہیں دوں گا، یعنی کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اور پوچھا کہ کیا تیری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا میری دو خواہشیں ہیں، ایک میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلایا جائے، اور دوسرا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح سے مسلم ابن عقیل کو کہا گیا کہ جس شخص کو چاہتا ہے تو وصیت کر سکتا ہے، چونکہ اس دربار میں فقط عمر سعد ایک ایسا شخص تھا جو اہل قریش میں سے تھا۔ تو مسلم ابن عقیل نے عمر ابن سعد کو بلایا اور اسے کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں، اگر کر سکو تو انہیں پورا کرنا، مجھے غسل و کفن دینا اور پھر دفن کرنا۔ دوسری وصیت، اگر ہو سکے تو امام حسین تک کسی قاصد کو بھیجو اور کہو کہ کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں، وہ کوفہ نہ آئے۔ اور تیسری وصیت، میرے اوپر 700 درہم قرض ہے، میری یہ تلوار اور میرا دوسرا ساز و سامان بیچ کے میرا وہ قرض ادا کر دینا۔ اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو پانی دیا گیا، مگر مسلم ابن عقیل جو کہ جنگ کی وجہ سے ان کے منہ سے لہو بہہ رہا تھا تو قطرہ پانی میں گرا، جو کہ معنی بن گیا کہ وہ پانی نہ پی سکے۔ اور ابن زیاد نے الزام لگایا کہ دیکھا خدا بھی نہیں چاہتا کہ تم پانی پیو، خدا بھی چاہتا ہے کہ تم پیاسے ہی اس دنیا سے جاؤ۔ بس اس طرح سے حضرت مسلم ابن عقیل کو دربار کی چھت کے اوپر لے جا کے مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔